اس پر باقی تمام چیزوں کو توجہ دینا اور اس کی طرف اپنی تمام ایبیلیٹیز کو اور سوچ اور فکر کو منتقل کرنا، اسی کو کہتے ہیں اٹینشن اینڈ کنسنٹریشن. فکسنگ دی مائنڈ آن سم تھنگ، اپنی ذہن کو ایک خاص چیز پر فوکس کرنا، اسی کو کہتے ہیں اٹینشن. اس کا مطلب ہے کہ یو آر آل اسٹوڈنٹس اینڈ یو آر فوکسنگ آن یور اسٹڈیز اینڈ لیو آل دی ادر تھنگس، home activities, outside activities, sports, and etc. This is attention. Ability to focus on person, object, activity. What is the difference between concentration and attention? Keep our focused on what we need to be doing to reach our goal. ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے کاموں میں ہم اپنی توجہ ایک چیز پر مرکوز کرتے ہیں. اس کو proper definitions کیا ہے؟ Attention is defined as a process which compels the individual to select a particular stimulus according to his interest and attitude out of the multiple stimuli of the environment. یہ ایک ڈیفینیشن ہے. اور concentration of consciousness upon one object rather than upon another. I am going to change my place. Some students are in my place, or they give me feedback. Any student, what is the situation now? Okay. Attention is the concentration of consciousness upon one object rather than on another. ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہم کسی ایک چیز پر فوکس کرتے ہیں اور باقی ساری چیزوں کو چھوڑ لیتے ہیں. اس کو اٹینشن کہتے ہیں. اس لیکچر کا مقصد آپ لوگ کہیں گے کہ اس لیکچر کا مقصد کیا ہے ہمیں پڑھانے کا؟ تو یہ اونلی فار کہ آپ لوگ اپنی اسٹڈیز کو کیسے کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں اپنی پڑھائی پر، اور آپ کا جو گول ہے مین گول اس کو کیسے اچیو کریں گے. Characteristics of attention: it is a selective mental activity. It constantly shifts from one object to another or from one aspect to another. یہ مینلی سلیکٹیو ہے. ایک خاص چیز پر آپ اپنی مینٹل ایکٹیویٹی کو فوکس کر سکتے ہیں، یا کسی چیز میں چینج آ جائے تو آپ اس چینج کو بھی محسوس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں. مطلب آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں یونیفارم میں آتے ہیں، پراپر یا خاص ڈریس میں آتے ہیں، مگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ کسی دن ایک خاص اپنی روایتی لباس میں آ گیا تو سارے لوگوں کا کنسنٹریشن جو ہوتا ہے وہ اسی طرف وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. تو اسی کو کہتے ہیں کنسنٹریشن، یا کنسنٹریشن آپ کا چینج ہو سکتا ہے. اینڈ یس ایوری ون ٹو اٹینڈ ٹو کنسنٹریٹ آن دا کلاس. Attention is focus of the consciousness on one particular object. Now your particular object is this lecture. Attention is the state of preparedness or alertness. آپ alert ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے اور تیار ہوتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں attention and concentration. اب صبح سے آپ لوگ بھی ریڈی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ٹائم پر کلاس شروع کرنا ہے. میں نے بھی تیاری کرنی تھی کہ میں کس طرح نیٹ فیسلٹی مجھے کیسے اویلیبل ہوگی، میں تیاری کیسے کروں گا، مجھے
سلائڈس کس طرح تیار کرنے ہیں، میں نے بولنا کیسے، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ اٹینشن آج کا میرا اٹینشن جو تھا اسی لیکچر کے اوپر تھا. اٹینشن ریکوائرز سم موٹر اینڈ سینسری ایڈجسٹمنٹ آن دی پارٹ آف دی پرسن being attentive. اس کا مطلب ہوا کہ attention is changeable، چینج ہو سکتا ہے. attention is mental process، attention is selective، attention is the state of alertness. یہ چار ہم نے اس سے سمجھ گئے کہ یہ چار چیزیں ہیں کہ چینجیبل ہے، ایک چیز سے دوسری طرف جا سکتی ہے. اٹینشن مینٹل پروسیس ہے، ذہن سے تعلق ہے، اس کا سوچ اور فکر سے تعلق ہے. اور یہ سیلیکٹیو ہے، ایک خاص چیز پہ آپ فوکس کریں گے اس کو. اینڈ اٹینشن از دا اسٹیٹ آف الرٹنس، اور یہ الرٹنس کی ایک مثال ہے. ہماری آرمی جو ہے وہ ہر جگہ جب پیڈ کرتی ہے تو ان کو سب سے پہلے بولا جاتا ہے کہ اٹینشن. اور اس کی اٹینشن کس طرف ہوتی ہے؟ ان کی اٹینشن ہمیشہ انیمی، اپنے دشمن کی طرف ہوتی ہے کہ ہم نے لڑنا کیسے ہے. یہ ان کی اٹینشن ہوتی ہے. اب ٹائپس آف اٹینشن کیا ہے، کس قسم کی اٹینشنز ہے؟ تو ٹائپس آف اٹینشن یہ سیلیکٹیو، alternating، divided، sustained type of attention and focused attention. یہ 5 ٹائپس ہے اٹینشن کی. تو ہم پہلی بات کرتے ہیں سیلیکٹیو ٹائپ آف اٹینشن، کہ آپ نے ایک خاص چیز کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرنی ہے فری فرام ڈسٹریکشنس. آپ سوچتے ہیں کہ میں نے ابھی ڈاکٹر بننا ہے، اور ڈاکٹر میں نے بننا ہے ایک بہترین سرجن بننا ہے، تو آپ اسی کی طرف فوکس کریں گے. آپ کے سیلیکٹیو اٹینشن ہو گئی کہ آپ اسی طرف جائیں گے. آپ اپنی توجہ کسی ادھر ادھر نہیں، کسی اور فیلڈ کی طرف آپ اپنی توجہ کو نہیں ڈائیورٹ کریں گے. الٹرنیٹنگ ہے، یہ توجہ آپ کی الٹرنیٹنگ ہو سکتی ہے، بدل بھی سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پڑھائی میں مصروف ہے اور اچانک کوئی اور واقعہ ہوا، آگ لگ گئی، گھر میں کوئی مسئلہ ہوا، کوئی سلنڈر پھٹ گیا، یا اس قسم کی بچے کی رونے کی آواز آئی، تو آپ کی اٹینشن جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے اور الٹرنیٹنگ ہو سکتی ہے. تو یہ اس کی ہے کہ آپ پڑھائی بھی اسی وقت پڑھائی پہ بھی توجہ دے رہے ہیں، اور ساتھ وہ الٹرنیشن بھی ہو جاتی ہے اس کی. ڈیوائڈڈ بھی ہو سکتی ہے اٹینشن. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک وقت میں وہ بہت سارے کاموں کو نپٹاتے ہیں. مطلب کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں، کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکچر سٹارٹ ہوتا ہے، وہ لیکچر بھی سنتا ہے، ساتھ ساتھ موبائل سے بھی کھیل رہا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے. تو اس کو کہتے ہیں ڈیوائڈڈ اٹینشن. مگر سب سے بیسٹ میرے خیال سے کہ سیلیکٹیو ہے، کہ وہ ایک خاص کی طرف آپ کی مضبوط ہو. سسٹین ٹائپ آف اٹینشن، جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اس پر آپ مستقل دھیان رکھتے ہیں، اسی طرف آپ کا دھیان رہتا ہے. یہ سسٹین ٹائپ آف اٹینشن ہے. اور فوکس اٹینشن ہے، یہ اسپیشل ٹائپ ہے کہ آپ بہت ٹیکٹائل اینڈ ویژول اسٹیمولس جو ہے وہ سیم ٹائم پہ آپ کو فوکس کرتے ہیں. ڈٹرمنٹس آف اٹینشن، یہ وہ فیکٹرز ہے، سرٹن فیکٹرز پروڈیوس کنٹرول اینڈ چینج دی اٹینشن آف اے پرسن. اٹ کین بی ٹو ٹائپس. کہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے کہی کہ یہ ساری اٹینشن جو ہے وہ چینج بھی ہو سکتی ہے، یہ سیلیکٹیو بھی ہو سکتی ہے، ڈیوائڈڈ بھی ہو سکتی ہے ساری چیزیں. تو کون سے فیکٹرز ہیں جو اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں آپ کے اٹینشن پہ، اور آپ کے اٹینشن کو چینج کر سکتے ہیں اور تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ 2 ٹائپس کے ہیں. ایک ہے ایکسٹرنل فیکٹرز ہے، اور دوسری ہے انٹرنل فیکٹرز. ایکسٹرنل فیکٹرز میں نیچر آف اسٹیمولس، یہ کس قسم کا اسٹیمولس ہے کہ وہ آ جاتا ہے تو آپ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے. The attributes of the stimuli are more likely to arouse attention and allow concentration. یہ اسٹیمولس کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، مطلب شیپ، کلر، بیوٹی. pictures are more likely to attract attention than that of the text of. کسی چیز پہ اثر پڑ جاتا ہے، بیوٹی ہے
آپ مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، مگر ایک بیوٹی سب سے خوب پکچر جو ہوتا ہے آج کل پکٹوریل لائف زیادہ ہے کہ اسپیشلی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بک پڑھتے ہیں تو ریڈنگ ہوتی ہے، اس میں آپ پڑھتے ہیں مگر اس میں کوئی تصویر آ جائے تو اس کی آپ کی توجہ زیادہ. اب آپ ایون آج کل فیس بک اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم بہت سارے پوسٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں فیس بک پہ، مگر جب اس کے ساتھ تصویر نہ ہو تو کوئی بندہ اس کو نہیں دیکھتا. آپ ٹرائی کر لیں کہ تصویر ساتھ ہو تو اس پہ لائکس اور کمنٹس بہت سارے آ جاتے ہیں، مگر آپ اس کو صرف بغیر ایک کمنٹس نہیں آ سکتے. تو یہ سارے اسٹیمولس ہے، ایکسٹرنل اسٹیمولس ہے جو ڈیپینڈ کرتا ہے اور جو اثر انداز ہوتے ہیں کنسنٹریشن کے اوپر. ایکسٹرنل فیکٹرز میں ایک اور چیز جو ہے اسٹیمولائی کہ وہ کتنی انٹینسٹی سے آیا ہوا ہے، مطلب تو سلو آواز ہے اور یا کچھ گزارے حال ایوریج آواز ہے، مگر آواز اچانک تیز ہو جاتی ہے رات کو آپ سوئے ہوتے ہیں اور اچانک تیز آواز آ جاتی ہے، یا آسمان کی گرجنے کی آواز، تو آپ کی توجہ اسی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ انٹینسٹی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور سب سے کم آواز کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو نارملی بات کرتے تو آپ اتنی توجہ نہیں کرتے، بس سنتے ہیں، مگر بہت سلو بولتا ہے ایک بندہ اس طرف چلی جاتی ہے، یار یہ مطلب کیوں سلو بولتا ہے. اور سب سے تیز آواز میں بات کرتا ہے تو بھی آپ کی کنسنٹریشن اسی طرف چلی جاتی ہے، آپ کی توجہ اٹینشن اسی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. The strength of stimuli determines the attention it receives. یہ اس کی اسٹرینتھ اور ٹینسٹی تقریباً ایک ہی چیز ہے کہ کتنی یہ اسٹرانگ ہے. لائک loudness of sound, the brightness of color. مطلب اب میں نے مثال دے دی آپ لوگوں کو کہ لاؤڈنس آف اے ساؤنڈ، مطلب جہاز کی آواز کو دیکھتے دیکھتے آسمان میں جہاز آ جاتا ہے تو اس کی تیز آواز ہوتی ہے تو آپ سارے لوگ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور نارملی روٹین میں گاڑیاں چلتی ہے تو اس کی اتنی نہیں ہوتی، مگر ایک خاص قسم کی آواز آ جاتی ہے تو پھر آپ کی توجہ اسی طرف چلی جاتی ہے. کلرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کلر کی بات کرنی کی ہے، مختلف سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں مگر اس میں نارمل کلر ہوتا ہے تو لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے. تو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے توجہ کو اسی طرف کرنے کے لیے کلر یوز ہو جاتی ہے تاکہ توجہ اسی طرف زیادہ ہو جائے. سائز آف دا اسٹیمولس، سائز بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ سمجھے کہ ویری ٹال مین جو نو کہ بہت لمبا بندہ آپ کو سامنے سے آ جائے تو آپ کی توجہ اسی طرف چلی جاتی ہے. اور یا آپ اکثر دیکھتے ہیں بہت چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں تو اس کی طرف بھی لوگوں کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے. نارملی بہت سارے ایوریج لوگ چلتے ہیں، روڈ پہ ہوتے ہیں، سڑک پہ ہوتے ہیں، آپ کی ادارے میں ہوتے ہیں، اسکول میں، کالج میں ہوتے ہیں، مگر کسی کی توجہ ان کی طرف نہیں جاتی. مگر کوئی بہت قد سے لمبا بندہ آپ کو نظر آ جائے تو سارے ایک دوسرے کی اٹینشن کو بھی اس کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے کو اتنا بڑا لمبا بندہ ہے. اور یا بہت چھوٹے قد کا ہوتے ہیں تو بھی ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو. تو یہ سائز بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ بھی ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے. جی کیا کہتے ہیں unlikely is in an environment that is also more likely attract attention. تو سائز کی بات ہوئی ہے، یہ سائز بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ایکسٹرنل فیکٹرز میں کنٹراسٹ آتی ہے، اسٹیمولائی کی خاص کنٹراسٹ آ جاتی ہے تو بھی لوگوں کی توجہ. اب اس پینسل پکچرز کو دیکھیے، پینسل پڑے ہوتے ہیں بہت سارے مگر آپ اسی شیپ میں اس کو رکھیں گے تو لوگوں کی توجہ زیادہ آ جاتی ہے. اب اچھی توجہ سے دیکھتے ہیں. چینج اینڈ کنٹراسٹ یوزلی اٹریکٹ مور آف اٹینشن. وی ڈو ناٹ نوٹس the ticking of the watch usually but when it stop we notice it. آپ سمجھئے کہ روٹین میں ایک چیز چلتی ہے، آپ کی گھڑی ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، کوئی توجہ آپ کی اس کی طرف نہیں جاتی، مگر وہ بند ہو جاتی ہے یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ کی توجہ ادھر چلی جاتی ہے. نیونیس اٹریکٹس اٹینشن. کسی چیز میں آپ جدت لاتے ہیں، انوویشن ہوتی ہے اس میں تو بھی اسی لیے نئی نئی طریقے لیکچرز میں، پڑھائی میں، کتابوں میں اور ساری چیزوں میں نئی چیزیں آ جاتی ہے تاکہ توجہ
اور कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा हो। एक्सटर्नल फैक्टर्स में लोकेशन ऑफ द स्टिमुलाई, कहाँ पर ये चीज पड़ी हुई है। अब the area where the stimulus located is also important for attracting the attention as advertisement on the upper half or on the front page attracts more attention than the being located। अखबारों में देखते हैं आप एडवर्टाइजमेंट आता जाती है, उसमें फ्रंट पेज पे हो और मेन पेज की मेन हिस्से पर हो, ऊपर हो, सबसे ऊपर हो या सबसे नीचे हो, तो अट्रैक्शन ज्यादा जाती है, लोग उसको पढ़ते हैं। मगर अंदर हो, अंदर पेजेस में हो या किसी पेज की खास दरमियानी जगह में लगे हो, तो इतनी ज्यादा नहीं जाती तवज्जो इसके ऊपर। इसकी एक और मिसाल भी ये है कि आपने देख लिया कि जा रहे हैं आप और किसी छत के ऊपर एक जानवर खड़ा है, मतलब बैल है या गाय है या कोई भी चीज है, तो ज्यादा लोगों की तवज्जो उसी तरफ चली जाती है कि ये कैसे चढ़ गया इधर। तो ये लोकेशन भी डिपेंड करता है इस पे। देख, आप स्टूडेंट है, आपकी जगह है क्लास, क्लास में बैठेंगे या आप कैफेटेरिया में होंगे या लॉन में होंगे या किसी लाइब्रेरी में होंगे, ये आपकी जगह है स्टूडेंट्स की। मगर अगर आप प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने खड़े हैं, तो लोगों की तवज्जो आपकी तरफ होगी कि कोई मसला गड़बड़ है, कि प्रिंसिपल साहब ने शायद बुलाया है, किसी टीचर ने बुलाया है। तो ये है कि लोकेशन ऑफ दिस लोकेशन भी डिपेंड करता है इसके ऊपर। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, रफ्तार, रफ्तार डिपेंड करता है कि रफ्तार स्टिमुलस को और कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करता है। तो आप देखते हैं गाड़ियां चलती है बहुत सारी, मगर किसी को खास फिक्र नहीं होती, मगर बहुत तेज स्पीड में गाड़ी आती है तो लोगों की तवज्जो उस तरफ चली जाती है। तो ये भी रफ्तार जो है ये भी डिपेंड करता है कंसंट्रेशन और अटेंशन की, जो चेंज करते हैं इसको और डाइवर्ट करते हैं अपनी तरफ। The moving stimulus attracts more attention than the stagnant one। एक चीज पड़ी है अपनी जगह, कोई लोग इसको नहीं देखते, मगर उसकी वो तेज रफ्तार में चलती है, या एक बहुत गाड़ी चलती है उसकी रफ्तार तेज होनी चाहिए, मगर बहुत स्लो, एक लैंड क्रूजर है उसको तो कम से कम 60-80 तक स्पीड में जाने चाहिए, मगर वो स्लोली चल रही है, तो लोग देखते हैं कि का फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है। देन अ डॉट इन अ रिटन पेज, आइसोलेट है, चीज खास जगह में पड़ी हुई है, आइसोलेट है। तो मतलब एक बहुत बड़ा खास है, बहुत बड़ा चार्ट है, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें डॉट की कोई हैसियत नहीं है एक डॉट की, मगर सिर्फ ओनली वन डॉट उस पर आप लिख ले तो उसकी आइसोलेटेड, तो उसकी ज्यादा असर है। फिर ये लोगों का अट्रैक्ट करती है कंसंट्रेशन को। इंटरनल फैक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर तो हो गए, साइज है, शेप है, लोकेशन है, इंटेंसिटी है, मगर अब है इंटरनल फैक्टर्स, इंटरेस्ट एंड अटेंशन। इंटरेस्ट है एक चीज में आपको, तो आपकी तवज्जो उसी तरफ जाएगी। आपने है आप कोई और काम में मसरूफ है, मगर मैच शुरू होने वाला है, क्रिकेट का मैच है टीवी पर, तो आपको की तवज्जो सारी उसी तरफ होगी। कि मैंने जाके मैच देखना है, तो आप उसी तरफ तवज्जो देंगे, आपका इंटरेस्ट है, और में तो वो जाके मैच को देखेगा जरूर, मगर जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको कोई फिक्र नहीं होगी, वो तवज्जो, उनकी तवज्जो और उसकी अटेंशन और उसकी कंसंट्रेशन किसी और तरफ होगी। इंटरेस्ट इज अ वेरी हेल्पफुल फैक्टर एंड सिक्योरिंग अटेंशन। आपको इंटरेस्ट है कि
मैंने जाना है और कुछ बड़ा बनना है, एक पोजीशन को सिक्योर, उसको उसके लिए एफर्ट्स करेंगे। पीपल टेंड टू क्लियर नाउ कि जो जिस चीज़ का उस पे तवज्जो देता है, उसी कामों में लगा होता है। इंटरनल फैक्टर्स में मोटिव्स आता है कि जो चीज़ और individual are more important in securing, मतलब हंगर है की तलाश में होंगे, ये आपके लिए मोटिव हो गया। आपको प्यास लगी हुई है, aims and objectives, the basic things for you students, for all students, जो बुनियादी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए कि आपके एम्स, जो हमारे लेक्चर का मकसद भी है आज यही है कि अ, अ, आपकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो हो वो आपकी सारी तवज्जो आप उसकी अपनी तरफ खींचती है कि आपका एम क्या है और ऑब्जेक्टिव, आप पढ़ाई क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, आपने इस फील्ड को कैसे सेलेक्ट करना है, आपने किसी खास गोल को अचीव करना है तो आपकी कंसंट्रेशन, आपकी अटेंशन जो है वो फिर पढ़ाई पर होगी। तो द पर्सनल एम्स ऑफ द इंडिविजुअल आल्सो गाइड्स हिज एबिलिटी एंड अटेंशन। तो अगर आपका कोई गोल और एम ना हो और ऑब्जेक्टिव्स ना हो, आपने सेट नहीं किया हो, तो आप फिर पढ़ाई नहीं कर सकते और आप गोल अचीव नहीं कर सकते और आप पढ़ाई पर आमादा भी नहीं होंगे। आप लेक्चर अटेंडिंग पर भी आमादा, लेक्चर में भी नहीं आएंगे, आप कॉलेज में नहीं आएंगे। तो ये है कि ये आपके इंटरनल फैक्टर्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। जो एक स्टूडेंट कह रहे हैं हैबिट्स जो है, हैबिट्स की हम बात करते हैं, हैबिट्स मेरे ख्याल से रहेगी, हैबिट्स इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ अटेंशन। A person develops a habit to of attending to important things and a habit of not attending to unimportant things। एक चीज, एक बंदे की आदत है तरफ ज्यादा हो जाए तो आदत जो है वो भी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है अटेंशन की। जी, फैक्टर्स अफेक्ट एन अटेंशन, और चीज जो आपसे पर्सनली ताल्लुक रखता है, मतलब आपका हेल्थ जो है, हेल्थ या एनवायरनमेंट है या पर्सनालिटी है, ये भी आपकी तवज्जो पर डिपेंड करता है। मतलब आप पढ़ाई करते हैं, आपकी आंखें खराब हो गई है, आपको बुखार है, आपके कानों में मसला है, तो आप पढ़ाई तो नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये भी इफेक्ट करता है आपकी अटेंशन, हेल्थ भी। हेल्थ जो है आपका वो आपकी पढ़ाई पे असर करता है। तो इसलिए आपने अपनी पढ़ाई के दौरान और किसी भी काम के दौरान अपनी हेल्थ पे तवज्जो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपकी सेहत ठीक हो, आपकी सेहत ना हो तो आप कोई काम नहीं कर सकेंगे, अगर करेंगे भी तो आप कंसंट्रेशन और अटेंशन से नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हेल्थ भी एक फैक्टर है कि वो आपको आपकी तवज्जो को और आपके अटेंशन को एक चीज़ की तरफ वो फोकस करती है। एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट भी लाज़मी चीज़ है। आप पढ़ते हैं किसी जगह और आपके इर्द-गिर्द आवाज़ें हैं, आपको लोग बच्चे आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, आपको टीवी लगा हुआ है, उसकी ऊँची आवाज़ है, म्यूज़िक की आवाज़ आती है उधर, तो आप पढ़ाई तो नहीं कर सकेंगे ना। या आप किसी जगह पढ़ रहे हैं, घर में है, आप झगड़ा हुआ,
تو کافی لوگ جو ہے اس میں انوالو ہو گئے، آپ کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پڑھائی تو نہیں کر سکیں گے. تو یہ انوائرمنٹ ہے جو آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر. پرسنالٹی بھی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا مزاج کس طرح ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی مزاج ہے کہ آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں اور آپ کو لایا گیا میڈیکل کی طرف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پرسنالٹی سے میچ نہیں کر رہی یہ چیز. تو آپ کی اٹینشن جو ہے وہ کیسے فوکس ہوگی میڈیکل کے اوپر. تو یہ ہے کہ پرسنالٹی بھی ڈیپینڈ کر دیا ہے. آپ کو لکھنے کا شوق ہے تو زیادہ آپ کتابیں پڑھتے ہیں، لٹریچر پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تو آپ کو جرنلسٹ بننا چاہیے، پھر آپ کو ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کی پرسنالٹی ہے کہ آپ سائیکیٹری میں جانا چاہتے ہیں میڈیکل کی بات، لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، لوگوں کو بول سکتے ہیں. مگر ایک بندہ ہے وہ بول ہی نہیں سکتا، کسی کو کنونس ہی نہیں کر سکتا، کسی سے بات ہی نہیں کر سکتا، تو وہ کیسے سائیکالوجی اور سائیکیٹری کی طرف جائیں گے. تو یہ ہے کہ پرسنالٹی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر، اٹینشن کے اوپر. اب میں اتنی باتیں ہم نے کی، ہم نے خاص مقصد کے لیے کیا ہے. وہ خاص مقصد ہمارا کیا ہے؟ وہ خاص مقصد ہمارا ہے کہ ہاؤ ٹو کنسنٹریٹ آن یور اسٹڈی. تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ہم اپنی اسٹڈیز پر کیسے کنسنٹریٹ کریں گے. اس پوری لیکچر کی روشنی میں اپنی اسٹڈی کے اوپر کیسے کنسنٹریٹ کرنا ہے. تو کنسیڈر یور اسٹڈی اسٹائل. اپنی اسٹڈی اسٹائل کو کنسیڈر کریں، آپ کس طرح پڑھائی کرتے ہیں. جو آپ کا اسٹائل ہے کیا وہ ٹھیک ہے آپ پڑھائی کے لیے یا نہیں ہے. یا آپ کوشچن کریں اپنے آپ سے، وائی آئی ایم اسٹڈینگ. میں پڑھتا کیوں. کوشچن تو ریز ہوتا ہے نا یہ کہ میں کیوں پڑھتا ہوں. اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے کہ آئی ہیو مائی گولز. میرے کچھ گولز ہے، کچھ ایمز ہے، آبجیکٹیوز ہے. میں اپنے آپ کو کسی خاص جگہ پر دیکھنا چاہتا ہوں. میں میڈیکل میں آیا ہوں، میں نے پری میڈیکل پڑھا ہے، میرا گول یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا. اگر آپ کو ڈاکٹر بننے کا ایم نہیں تھا تو پھر آپ نے پری انجینئرنگ پڑھنا تھا یا آرٹس میں کس سبجیکٹ میں جانا تھا. مگر آپ نے جو سلیکٹ کیا ہے اس فیلڈ کو، تو آپ کا ایک گول ہے کہ میں نے اچیو کرنا ہے. آپ اپنے گول کو اچیو کریں گے تو پھر اسٹڈی کریں گے، آپ پھر پڑھیں گے، بہت ساری کتابیں اکٹھے کریں گے، نیٹ سے بھی پڑھیں گے، آن لائن بھی پڑھیں گے، راتوں کو جاگیں گے بھی، پیپرز بھی دیں گے، سارے کام آپ کریں گے. مگر اگر آپ نے کچھ نہیں بننا ہے، آپ کا کوئی گول نہیں ہے، تو آپ نہ پڑھائی کر سکیں گے اور نہ آپ کی کرنے کا فائدہ ہے. تو یہ ہے کہ یہ کویسچنز ریز ہونی چاہیے کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں. اور تو یہ ہے کہ کوئی گول ہو تو آپ پڑھیں گے. تو یہ ہے کہ پڑھائی کے لیے آپ نے، پڑھائی پہ فوکس کے لیے آپ نے سیٹ یور ڈیسٹینیشنز، ایمز، گولز اور فوکس آن ایٹ اینڈ پلان فار ایٹ. آپ نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے تو پھر آپ نے آپ کا ڈیسٹینیشن ہے یہ، یا ایم ہے یا گول ہے، آپ اس پہ فوکس کریں گے. آپ میڈیکل سے ریلیٹڈ ساری چیزیں پڑھیں گے اس لیے کہ آپ کی کام آئے گی. آپ اپنی توجہ ادھر ہی رکھیں گے، کسی اور چیز سے. آپ پھر میتھس کو نہیں پڑھیں گے، آپ پھر کسی اور چیز کو نہیں پڑھیں گے، آپ صرف میڈیکل سے ریلیٹڈ چیزوں کو پڑھیں گے. تو اور اس کے لیے آپ پلان کریں، فوکس کریں گے اس کے اوپر، اس کے لیے پلان کریں گے. جب پلان کریں گے اس کے اوپر تو آپ گول اچیو کر سکیں گے، آپ ڈاکٹر بن سکیں گے، آپ اسپیشلسٹ بن سکیں گے. اف یو ڈونٹ ہیو اینی آبجیکٹیو، گول، ایم، دین یو کین ناٹ کنسنٹریٹ آن یور اسٹڈیز. آپ کا کوئی گول نہیں ہے، آپ نے بننا ہی نہیں ہے ڈاکٹر. مجھے تو والدین نے بھیجا ہے، بس مجھے کیا کام ہے اس سے، میں نے تو بننا ہی نہیں تھا. والدین نے مجھے بھیجا ہے کہ بس یہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جائے، تو میں اسی لیے آیا ہوں. تو پھر آپ کا اسٹڈی پر کنسنٹریٹ نہیں کر سکیں گے. آپ کی کلاس فیلوز میں بہت سارے لوگ بھی ایسے ہوں گے، آپ کے دوستوں میں بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو پڑھائی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا کوئی گول ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ہے. تو مقصد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ آپ کا ایم اور گول ہونا چاہیے. دیکھیے ڈائیگرام کو دیکھیے. آپ نے سب سے پہلے آپ کیسے کنسیڈریشن آپ کی ہوگی، تو آپ سیٹ یور گول.
اپنے گول کو سیٹ کرے. میک پلاننگ کرے. میں نے پڑھنا ہے تو کتنی ٹائم کیا پڑھنا ہے, کالج کس ٹائم جانا ہے, واپس کتنے بجے آنا ہے, لائبریری کہاں جانا ہے, کون سی لائبریری میں جانا ہے, کون سی بک پڑھنی ہے, یہ ساری چیزیں یہ پلان کرنے ہیں. گیٹ ٹو ورک, کام کریں گے, ہارڈ ورک کریں گے, محنت کریں گے, اسٹک ٹو اٹ, اور پھر آپ اس کو سسٹین رکھیں گے, آپ اسی کے اوپر چلیں گے, آپ اپنی ٹرائی اگین کریں گے. آپ نے اس کو رکھنا ہے, اور پھر آپ گول کو پہنچ سکیں گے. اگر آپ کا پلان نہیں ہے, آپ ہارڈ ورک نہیں کریں گے, آپ ٹرائی نہیں کریں گے, بار بار اس کے ساتھ سٹک نہیں ہوں گے, فوکس نہیں کریں گے, کنسنٹریٹ نہیں کریں گے, تو آپ گول تک نہیں پہنچ سکتے. یہ 3 سٹیپس جو ہے یہ آپ نہیں پار کر سکیں گے. تو اس لیے کہ آپ سب نے ابھی اس ٹائم آپ لوگ آن لائن لیکچر سن رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی گول ہے, تبھی تو آپ اٹھے ہیں. رمضان المبارک کے دنوں میں لوگ سارا دن لوگ سوتے ہیں, آپ لوگ اٹھ جاتے ہیں, کمپیوٹر یا اپنا موبائل لیپ ٹاپ آن کرتے ہیں, کلاس کا انتظار کرتے ہیں, پھر سنتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہے کہ آپ کا ایک گول ہے نا, آپ نے گول اچیو کرنا ہے. تو جب آپ گول آپ کا نہ ہو, تو پھر آپ یہ ساری محنت کیوں کریں گے, ساری محنت نہیں کر سکتے آپ. پھر سیٹ گول, میک پلان, گیٹ ٹو ورک, اسٹیک ٹو اٹ, اینڈ ریچ دا گول. یہ پالیسی ہے, یہ پرنسپلز ہے. اور آپ نے گولز کو کیسے سیٹ کرنا ہے, اس قسم کے گول. آپ کا گول ہونا ہے, اسمارٹ ہونا چاہیے آپ کا گول. ٹھیک ہے, آپ کا گول اسمارٹ ہونا چاہیے, اسپیسیفک. آپ کا خاص سلیکٹڈ چیز ہو کہ آپ کو اپنے کیا کرنا ہے. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو, آپ نے کیا کرنا ہے, یہ آپ کو پتا ہو. یہ آپ کو نہ پتا ہو تو پھر آپ اپنی گول کو اچیو نہیں کر سکتے. میجریبل ہو, آپ اپنی پروگرس کو چیک کرتے ہیں کہ میں نے اتنا پروگرس کیا ہے اپنے گول اچیو کرنے کے لیے. اب میں فرسٹ ایئر میں ہوں, تو میں نے فرسٹ ایئر کی اتنا عرصہ میں نے پڑھا, اتنی کتاب, اتنا ٹائم گزر گیا ہے. ایک سال میں 3 مہینے گزر گئے, 6 مہینے گزر گئے. ان 3 اور 6 مہینوں میں نے اتنا کورس کور کرنا تھا, میں نے اتنی چیز کو سمجھنا تھا. کیا میں نے وہ پڑھا ہے کہ نہیں, یہ میجر کروں گا میں. اور آپ کے یہ میجریبل ہونا چاہیے. آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو اس کے میجر کا, تو پھر آپ گول کو اچیو نہیں کر سکیں گے. آپ کا گول ہو اچیویبل ہو, اور آپ اس کو کر سکیں گے. وہ کام کریں گے جو کر سکیں گے, اور کیسے کریں گے یہ بھی آپ کو پتا ہو. ریلیونٹ ہو آپ کا, جو آپ کی زندگی سے ریلیونٹ ہو. آپ نے ایک چیز کو سلیکٹ کیا ہے, آپ سے ریلیونٹ ہو, آپ سے اس کا متعلقہ ہو. آپ سے متعلقہ نہ ہو تو پھر اب بے فائدے ہو, کسی کام کی نہیں ہے. اور ٹائم باؤنڈیڈ ہو, آپ کا پتا ہو ٹائم کا, کہ میں نے اتنی ٹائم میں اتنی اس گول کو اچیو کرنا ہے. ٹائم یہ نہ ہو کہ بس میں چلتا جاؤں گا, اگر اچیو ہو گیا تو ٹھیک ہے, کوئی پتہ نہیں ہے, بس پتہ نہیں کب ہوگا. یہ بندہ کنسٹرکشن کرتا ہے نا, تو بھی اس ٹائم رکھا ہوتا ہے کہ میں نے اس ٹائم میں اس کو کرنا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس چلتا جائے گا, ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ بس کریں گے. اس لیے کہ ٹائم بھی منی ہے, ٹائم کی ویلیو ہے, تو ٹائم باؤنڈیڈ ہونا چاہیے. آپ کا اسمارٹ گول آپ کا اسمارٹ ہونا چاہیے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر وہ جو اس کی صحیح کرتا ہے. جب کسی چیز کی انسان کوشش کرتا ہے تو وہ ضرور ملے گا اسے. جب کوشش نہیں کرتا ہے تو اس کو کوئی چیز نہیں ملتی. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو ضرور یہ آیت, آپ کو یہ سورہ النجم میں آیات ہے کہ آپ محنت کریں گے, کوشش کریں گے, گول سیٹ کریں گے, گول پھر اس کے لیے پلان کریں گے, ہارڈ ورک کریں گے, سسٹین کریں گے اس کو, اور اسٹک رہیں گے اس کے ساتھ, ٹرائی اگین, تو پھر آپ اپنی گول تک پہنچ سکیں گے, ورنہ نہیں پہنچ سکیں گے. تو یہ آج کا لیکچر تھا کہ کنسنٹریشن, ہاؤ ٹو کنسنٹریٹ اینڈ اٹینشن, give attention to our studies, and what is our